آئیے آج بات کرتے ہیں تاریخ کے اس عظیم موڑ کی، اس چنگاری کی جس نے تقریباً 1760 میں بھڑک کر انسانی تہذیب کی ہزاروں سال پرانی سست رفتار چال کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ وہ انقلاب تھا جس نے نہ صرف ہماری دنیا کو ایک نئی شکل دی بلکہ ہمارے جینے، کام کرنے اور یہاں تک کہ سوچنے کے انداز کو بھی بالکل نیا کر دیا۔ ذرا اس انقلاب سے پہلے کی دنیا کا تصور کیجیے، ایک ایسی دنیا جہاں ہر کام کا تعلق قدرت کے نظام سے تھا۔ طاقت کا اگر کوئی ذریعہ تھا تو وہ تھے انسان اور جانور، یا پھر ہوا اور پانی۔ یہ ایک ایسی پرسکون اور ٹھہری ہوئی حقیقت تھی جس میں ہر چیز ہاتھ سے بنتی تھی، نسل در نسل، بالکل ایک ہی طریقے سے۔ تو اس بہت بڑی تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ہمارا سفر ان 5 حصوں سے ہو کر گزرے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ انقلاب سے پہلے کی دنیا کیسی تھی، پھر یہ جانیں گے کہ آخر یہ سب برطانیہ سے ہی کیوں شروع ہوا، وہ کون سی ایجادات تھیں جو تبدیلی کا اصل انجن بنی، اس ترقی کی انسانی قیمت کیا تھی، اور آخر میں اس کی میراث ہماری آج کی دنیا پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں جو صدیوں سے ایک ہی ڈگر پر چل رہی تھی، ایک ایسی دنیا جہاں زندگی مقامی تھی، ہر چیز محدود تھی اور رفتار قدرتی تھی۔ یہ بات سوچنے میں بھی حیران کن لگتی ہے کہ ہزاروں سال تک ٹیکنالوجی اور معاشرہ تقریباً ایک ہی جگہ رکے رہے۔ 17ویں صدی کا ایک کسان یا کاریگر کم و بیش ویسی ہی زندگی گزارا تھا جیسے قدیم روم کے دور میں اس کے آباء و اجداد گزارتے تھے، لیکن پھر تاریخ میں کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کا یہ سب سے بڑا دھماکہ خاص طور پر 18ویں صدی کے وسط میں اور برطانیہ میں ہی کیوں ہوا؟ آخر وہاں ایسا کیا خاص تھا جو باقی دنیا میں نہیں تھا؟ اصل میں اس کی وجوہات ایک پرفیکٹ سٹورم کی طرح ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں۔ زراعت میں بہتری آئی، یعنی کم لوگ زیادہ خوراک پیدا کر سکتے تھے، جس سے لاکھوں لوگ فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے آزاد ہو گئے۔ سیاسی استحکام اور مضبوط قانونی نظام نے سرمایہ کاری کو محفوظ بنایا۔ دریاؤں کے جال نے سامان کی نقل و حمل کو بے حد آسان کر دیا۔ سائنسی سوچ نے نئی ایجادات کی حوصلہ افزائی کی، اور سب سے بڑھ کر برطانیہ میں مزدوری مہنگی اور کوئلہ سستا تھا۔ اسی ایک بات نے انسانوں کی جگہ مشینیں استعمال کرنے کی سب سے بڑی معاشی وجہ فراہم کی۔ اچھا، اب ان کلیدی ایجادات کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اس انقلاب کو حقیقت میں ممکن بنایا۔ یہ صرف چند مشینیں نہیں تھیں، بلکہ یہ تو ایک زنجیر کی کڑیاں تھیں جہاں ہر حل ایک نیا مسئلہ کھڑا کرتا اور ہر مسئلہ ایک نئی ایجاد کو جنم دے رہا تھا۔ شروعات ہوئی کپڑے کی صنعت سے۔ جان کی فلائنگ شٹل نے کپڑا بنے کی رفتار تو دگنی کر دی، لیکن اس سے دھاگے کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ صورتحال یہ تھی کہ ایک جلاہے کو دھاگا فراہم کرنے کے لیے 8 کاتنے والوں کی ضرورت پڑنے لگی۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور اس مسئلے کا حل پیش کیا جیمز ہارگریوز نے اسپننگ جینی کی شکل میں، ایک ایسی انقلابی مشین جس نے ایک ہی کاریگر کو 8، پھر 16 اور پھر درجنوں دھاگے ایک ساتھ کاٹنے کے قابل بنا دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پیداوار انسان کے ہاتھ سے نکل کر مشین کے کنٹرول میں آنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد تو جیسے ایجادات کا ایک سیلاب آ گیا۔ رچرڈ آرکرائٹ کے واٹر فریم نے مشین کو گھر سے نکال کر دریا کنارے بنی فیکٹری میں پہنچا دیا۔ پھر سیموئل کرامپٹن کی اسپننگ میول نے اتنا عمدہ دھاگا بنایا جو ہاتھ سے بنانا ناممکن تھا۔ فیکٹری کا نظام اب ایک حقیقت بن چکا تھا۔ ان ایجادات کا اثر ناقابل یقین۔ صرف یہ ایک عدد دیکھیے، ایک صدی کے اندر کپاس کی درآمد 2.5 ملین سے بڑھ کر تقریباً 600 ملین پاؤنڈز تک پہنچ گئی۔ مانچسٹر جیسے شہر کاٹن آپولس کہلانے لگے، جہاں سینکڑوں فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں آسمان کو کالا کر دیتا تھا۔ لیکن ان فیکٹریوں اور شہروں کو چلانے کے لیے توانائی چاہیے تھی، اور وہ توانائی آتی تھی کوئلے سے۔ جیسے جیسے کوئلے کی مانگ بڑھی، کانیں اور گہری ہوتی گئی، اور ان میں پانی بھرنے کا مہلک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اسی مسئلے نے اگلی بڑی ایجاد کی راہ ہموار کی، اور حل تھا سٹیم انجن۔ جیمز واٹ نے اس میں ایسی بہتری کی کہ یہ انتہائی مؤثر ہو گیا۔ اب صنعت کو چلنے کے لیے دریا کے بہاؤ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ تاریخ میں پہلی بار انسان جہاں چاہے فیکٹری لگا سکتا تھا۔ یہ ایک ایسی آزادی تھی جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اس انقلاب کا آخری ستون تھا لوہا۔
کوک کے استعمال نے لوہے کی پیداوار کو سستا اور بے تحاشا کر دیا۔ یہی سستا اور مضبوط لوہا تھا جس سے سٹیم انجن بنے، فیکٹریاں کھڑی ہوئیں، پل تعمیر ہوئے اور پھر وہ ریلوے لائنیں بچھائیں گئی جنہوں نے فاصلوں کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ ٹیکنالوجی کی یہ کامیابیاں واقعی شاندار تھیں، لیکن اب کہانی کا رخ اس کی تاریک حقیقت کی طرف موڑتے ہیں۔ اس ترقی کے پیچھے چھپے انسانی اور ماحولیاتی زخم بہت گہرے تھے۔ اس کی ایک بہت بھاری قیمت چکائی گئی۔ سب سے بڑی تبدیلی تھی شہروں کا بے ہنگم پھیلاؤ۔ لوگ گاؤں چھوڑ کر روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کر رہے تھے۔ مانچسٹر کی آبادی میں یہ دھماکہ خیز اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شہر راتوں رات پھیل رہے تھے، بغیر کسی بھی منصوبہ بندی کے۔ ان شہروں کی حقیقت ہولناک تھی۔ جیسا کہ فریڈرک اینگلز نے لکھا، یہ پتھریلے صحرا تھے جہاں لاکھوں لوگ غلیظ، تنگ و تاریک بستیوں میں رہتے تھے۔ صاف پانی نایاب تھا اور ہیضے اور ٹائیفائڈ جیسی وبائیں عام تھیں۔ کام کا مطلب ہی بدل گیا تھا۔ کھیتوں میں زندگی کا آہنگ سورج اور موسموں سے جڑا تھا، لیکن فیکٹری میں انسان کو مشین کی بے رحم رفتار کا غلام بنا دیا گیا تھا۔ دن میں 12 سے 14 گھنٹے، ہفتے کے 6 دن، ایک ہی کام کی تکرار۔ انسانی زندگی گھڑی کی ٹک ٹک کے تابع ہو کر رہ گئی۔ اس نئے نظام پر رد عمل بھی شدید اور متنوع تھا۔ ایک طرف بچوں سے خطرناک کام لیا جاتا تھا تو دوسری طرف لڈائٹس جیسے ہنرمند کاریگروں نے ان مشینوں کو توڑ دیا جو ان کا روزگار چھین رہی تھیں۔ مگر اسی افراتفری سے مزدور یونینوں اور ایک نئے پڑھے لکھے متوسط طبقے نے بھی جنم لیا۔ اور آخر میں دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں بھڑکنے والی یہ چنگاری کس طرح پوری دنیا میں پھیلی اور اس نے ہماری آج کی جدید اور آپس میں جڑی ہوئی دنیا کی بنیاد کیسے رکھی۔ یہ آگ برطانیہ سے نکلی اور پہلے بیلجیم، پھر جرمنی اور امریکہ تک پہنچی، جہاں ریلوے اور وسیع وسائل نے اسے اور بھی بھڑکایا، یہاں تک کہ مشرق میں جاپان نے بھی ریاستی سرپرستی میں اتنی تیزی سے صنعت کاری کی کہ دنیا کو حیران کر دیا۔ پھر اس کی دوسری لہر آئی، جس میں اسٹیل، بجلی اور پیٹرولیم جیسی نئی طاقتوں نے تبدیلی کی رفتار کو اور بھی تیز کر دیا۔ اسٹیل نے آسمان کو چھتی مارتے بنائیں، بجلی نے رات کو دن میں بدل دیا اور تیل نے گاڑیوں اور جہازوں کو وہ رفتار دی جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بلا شبہ یہ زراعت کے دریافت کے بعد انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ اس نے تاریخ میں پہلی بار مستقل معاشی ترقی کو ممکن بنایا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس نے امیر اور غریب ممالک کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا کی جو آج تک موجود ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے ہے، ہمیں اس انقلاب سے رفتار، سہولت اور بے پناہ ترقی ورثے میں ملی، لیکن اس کے پیچھے جو ماحولیاتی اور سماجی سائے ہیں، کیا ہم آج بھی ان کا بوجھ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسی میراث ہے جس پر غور کرنا آج پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔